السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، نماز کا طریقہ سمجھنا اور سیکھنا بہت ضروری ہے۔ خاص طور سے فرض نماز بہت لوگ غلط پڑھتے ہیں اور لوگوں کو اس کا صحیح طریقہ معلوم نہیں کہ فرضوں کے اندر کیا ترتیب ہے، قراءت کی اور ارکان کی کیسے ادا کرنے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے ایک بندے نے 60 سال نماز پڑھی ہوگی لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ کبھی اس کا رکوع ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی اس کا سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا نماز کی ترتیب اور نماز کے سارے ارکان اور نماز کا طریقہ ہم سمجھیں، تو اس لیے اب میں بتاؤں گا کہ فرض نماز ہم کس طریقے سے پڑھیں، اور یہ غور سے ہم سنیں اور یہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آ جائے، اور لائک بھی کر دیں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ یہ معلومات مستقل آپ کو اسلامی معلومات پہنچتی رہیں۔ تو نماز کی سب سے پہلے نیت ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، کہ آپ کا دل میں نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو یہی ارادہ بھی کافی ہو جاتا ہے، یہی نیت ہی کافی ہے۔ اگر آپ زبان سے نیت کریں یا نہ کریں نماز آپ کی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں نیت ہے فجر کی، تو آپ زبان سے نہ بھی کہیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر زبان سے کہا تو بہتر ہے۔ تو زبان سے کہنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فرض فجر واسطے اللہ تعالیٰ کے، مکعبہ شریف کی طرف اور پیچھے حاضر امام کے، پیچھے اس امام کے۔ تو اس طرح سے نیت کر کے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ اکبر کی جب ہاتھ اٹھائیں گے تو زبان سے بھی اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک یہ ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ جب آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے، اور ساتھ میں قرآن کی ایک سورت، چھوٹی سورت یا پھر قرآن کی 2 بڑی آیات یا 3 چھوٹی آیات پڑھنا ضروری ہے۔ اب آپ نے جب یہ پڑھ لیا تو آپ نے رکوع کیا، رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہیں گے، اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، یہ دونوں کہہ کر جب آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے صرف ربنا لک الحمد کہہ دیا تو بھی صحیح ہے، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا 3 بار، اور پھر جب بیٹھے، پہلے سجدے سے اٹھ کر جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اس میں دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو مشروع دعائیں ہیں؟ تو دیکھیں، دعائیں فرض نماز کے فرض اور سنت میں آپ نہیں پڑھ سکتے، نفل نمازوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ نے سجدے کیے، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح جب کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ سے شروع کر دیا، تو سورہ فاتحہ پڑھی دوسری سورت ملا کر، اس کے بعد رکوع کیا، سجدے کیے، تو اتحیات میں بیٹھے۔ اب اتحیات میں بیٹھے، اتحیات پڑھ کے آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اتحیات میں کچھ لوگ بھول کر اتحیات پڑھ کر آگے چلے جاتے ہیں، درود شریف شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ نے اس سے زیادہ پڑھ لیا تو پھر بھی آپ کھڑے تو ہوئے تیسری رکعت کے لیے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر جو ہے آپ جب کھڑے ہوئے تو اگر آپ نے اللہم صلی علی محمد سے زیادہ درود پڑھ لیا ہے تو آپ پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ سجدہ سہو کا طریقہ بھی میں نے اپنے اس چینل پہ دوسری ویڈیو میں بتا دیا ہے، وہ بھی آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اب آپ نے دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے تو اب یہاں ایک غور کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ پہلی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی فرض کی، اب دوسری رکعتیں جو ہیں اس میں کیا ہم نے سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنی ہے یا نہیں؟ چاہے ہم امام کے پیچھے ہیں، امام کے پیچھے تو ہم نے کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جب ہم علیحدہ پڑھ رہے ہوں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ اگر ہم نے پڑھ لی تو بہتر ہے، نہیں پڑھی تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ہم دوسری 2 رکعتوں میں اتنا ضروری ہے کہ آپ اگر کچھ بھی نہیں پڑھتے، صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہہ لیتے ہیں، یا اس کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کھڑے رہتے ہیں، پھر آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو بھی آپ کی نماز اس طریقے سے جائز ہو جاتی ہے۔
اب آپ نے آخر میں التحیات پڑھی اور درود شریف پڑھا، دعا پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ تو یہ طریقہ ہے فرض نماز کا۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ نے قرات تو بالکل نہیں کرنی، خاموشی سے ٹھہرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پڑھ کے آپ نے خاموش ہو جانا ہے، باقی امام قرات کرے گا۔ اگر آپ اکیلے میں ہیں تو میں نے آپ کو باقی طریقہ بتا دیا، اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی سمجھ کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔